ایک عینی شاہد کی بتائی ہوئی بات آپ سب تک پہنچانے لگا ہوں۔ یقین کرنا تو میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، مگر اس ملک میں سب کچھ عین ممکن ہے۔ وزیر آباد کے رہائشی کے ایک سرکاری افسر کی اہلیہ اپنے شوہر کی تعیناتی کے بعد بہاولپور میں مقیم تھی۔ مذکورہ خاتون ہر ماہ اپنے والدین سے ملنے وزیر آباد آتی اور چند دن قیام فرماتی تھی، اس لیے بچے بھی ہمراہ ہوتے، چنانچہ ان کا قیام طویل ہی ہو جایا کرتا تھا۔ مذکورہ بیگم صاحبہ 2 گاڑیوں میں سفر کرتی، ایک گاڑی میں وہ خود اور ان کے بچے اور دوسری گاڑی کی ڈگی میں پٹرول اور ان کا بہت سارا سامان ہوتا تھا۔ ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی میں ایک ملازم بھی ہوتا، جبکہ بیگم صاحبہ کی گاڑی میں اگلی سیٹ پر ملازمہ۔ اگر ان کا قیام طویل ہوتا تو وہ اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ تفریحی مقامات یا رشتہ داروں کے ہاں بھی یاترا پر ضرور جاتی، تو ڈرائیور وزیر آباد سے بہاولپور تک پٹرول لاتا۔ ان کے تمام سفر کے دوران صاحب کار پرسنل سٹاف آن کال ہی رہتا کہ جہاں بھی انہوں نے پڑاؤ کرنا ہو اور جو بھی کھانا پینا ہو آسانی سے ادائیگی ہو جائے، آن لائن یا پھر ایزی پیسہ کے ذریعے بہاولپور سے ہونی چاہیے، پھر یہ ادائیگی چند ہی منٹ میں ہو بھی جایا کرتی تھی۔ میں کسی ایک کو نہیں، درجنوں ایسے افسران کو جانتا ہوں جس کے زیر استعمال 3 گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر ایک عدد گاڑی مائع پٹرول اور ڈرائیور والدین کی خدمت کے لیے، اور سرکار پر بوجھ اس طرح کے اٹھے، وہ افسران کے سسرال بھی تو سسرائیل کی طرح ہر حوالے سے اہم ہوتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے ایک صوبائی وزیر نے لاہور کے تھانے میں کوئی راز فاش کرنے پر اپنے ڈرائیور پر اتنا تشدد کیا، اسے اتنا زد و کوب کروایا تھا کہ ڈرائیور آج تک صحت یاب نہیں ہو سکا۔ میں اس کا نام تو لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ ظلم ڈھانے والے کو اللہ تعالیٰ نے کئی سال پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا تھا، با اثر اور با رسوخ اسٹور سے 2 کلو ردی چوری کرنے کی جو سزا دی گئی، جس سے اس معذور ملازم کے گردوں میں انفیکشن بھی ہو گیا اور اس غریب ملازم کی حالت بھی بگڑ گئی تھی، پھر اس کے بہت سے ماتحت ملازمین نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مذکورہ معمولی ملازم علاج کے لیے لاہور کی سڑکوں پر کئی ماہ تک باقاعدہ بھیک بھی مانگتا رہا اور اسی میں ہی وہ فوت ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں کہ اس پر ظلم کرنے اور پھر کروانے والے اس کے فوت ہونے سے قبل ہی دل کے ہاتھوں شکست کھا کر دنیا سے چلے گئے۔ تکلیف دہ عمل تو یہ تھا کہ اسٹور سے ردی چوری کرنے والا صرف 3000 روپے کا ملازم تھا اور اسے ظلم کا نشانہ بنانے والا کمشنر، اور بدعنوانی کی کمائی سے کروڑ پتی بنا تھا۔ آج 27 لاکھ روپے کی کوئی رقم نہیں، لیکن بہت سال پہلے یہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ کوئی یقین کر سکتا ہے تو کر لے کہ پنجاب کے چھوٹے سے ضلع میں تعینات ایک ڈپٹی کمشنر نے اپنی رہائش گاہ میں ہالینڈ سے منگوا کر کوئی ایسا پرنٹ کروایا تھا جس پر مکھی اور مچھر 2 سال تک نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور اس کا گھر جب مرمت اور پینٹ کے بعد مکمل ہوا تو بلدیہ کے ایک آفیسر نے اس کالم نگار کو بتایا کہ پینٹ کا کام مکمل ہونے کے بعد وہ محض 1 ہفتے میں ہی وہاں ڈپٹی کمشنر رہ سکے اور SDO بن کر چلے گئے۔ ایسی بہت ساری داستانیں اور کہانیاں موجود ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ میرا ایک دوست آج کل ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کالم کو پڑھ کر اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، فون کرے گا، برا بھلا کہے گا اور پھر ایک طویل بحث کرے گا۔ ہے تو وہ دلیل کا آدمی، میں اسے کہتا ہوں اگر وکیل ہوتا تو کمال کا تو وکیل ہوتا۔ آج مجھے اس کالم کے بعد لازمی طور پر اس کا فون بھی آئے گا، اس کی ڈانٹ بھی سننی پڑے گی اور اس کا غصہ بھی۔ میرا یار یہ ضرور کہے گا کہ تم بندے تو ٹھیک نہیں ہو لیکن لکھتے تم بالکل ٹھیک ہو۔ پھر وہ یہ بھی کہے گا ہاں یار ایسا تو ہے، تمہارا ایک ایک حرف سچ ہے، اور ابھی تم نے جو لکھا ہے اس سے کہیں زیادہ سچ یہ ہے جو میں جانتا ہوں، تم نہیں۔ یہ بیکماد حقیقت میں بے قابو ہو چکی ہوتی ہیں، مگر کیا تم نے ان کی اصطلاح کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ اس کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا سسٹم ہی بدعنوانی اور اس پر کھڑا ہے کہ یہ ہمارا قومی تعارف ہے اور ہم سب کو اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ آج پھر سے میں اس کی کال کا منتظر ہوں۔
ویسے بھی اگر 7.5 لاکھ روپے کی باتھ روم کی ٹوٹنی ہو سکتی ہے تو پھر 800 روپے کا کھیرا بھی لازمی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ ہوا کچھ یوں کہ رائے ون روڈ پر لاہور سے دور رائے ون کے نزدیک خوبصورت رہائشی کالونی کے ایک عالی شان گھر کی مکین خاتون خانہ کے شوہر کے ڈبل کیبن سرکاری ڈالے پر اپنی بہن سے ملنے ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب واقع اس کے گھر گئی۔ واپسی پر انہوں نے بہن کے ہمراہ مارکیٹ سے سبزی اور دیگر سامان خریدا۔ پھر اس نے بہن کو وہیں پر ڈرائیور کے ہمراہ اس کے گھر پر اتارا اور ڈرائیور کو واپس اپنے گھر چلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 40 منٹ کے سفر کے بعد ہی اپنے گھر پہنچ گئی اور انہوں نے سبزی کے شاپر کھولے تو یہ دیکھ کر سخت خفا ہو گئی کہ 1 کلو کھیروں میں سے ایک خراب اور باسی تھا۔ ڈرائیور کو حکم دیا کہ اس کو دکاندار کو نہ صرف یہ کھیرا واپس کر کے آؤ بلکہ اس کو ڈانٹ کر بھی آؤ۔ ڈرائیور نے کار دوبارہ نکالی بلکہ ڈرائیور کے مذکورہ رہائشی سوسائٹی سے ڈیفنس جا کر کھیرا بھی بدلوایا اور واپس بھی آیا۔ میں نے سیدھا سادہ حساب کیا اور ڈبل کیبن ڈالے کی پیٹرول ختم کرنے کی اوسط کو سامنے رکھا تو مذکورہ کالونی سے ڈیفنس کے علاقے کا سفر کا اندازہ لگایا تو میرے حساب کتاب نے مجھے یہ بتایا کہ مذکورہ بیگم صاحبہ کو وہ کھیرا کم از کم 800 روپے میں پڑا ہوگا۔